سامعین السلام علیکم۔ انمول میری آج کی کہانی، لیکن کہانی سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انمول آج شام کو اچھا سا تیار ہو جانا، تمہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ وہ ابھی دفتر سے گھر آئی ہی تھی کہ بھابھی نے اس پر ایٹم بم پھوڑا۔ اوہ ہو بھابھی، اتنا کچھ پڑھ لکھ کر، گولڈ میڈل لے کر، کیا مجھے یہی سب کرنا ہے؟ اس نے فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی، گولڈ میڈل کی کیا حیثیت ہوئی؟ یہ وقت تو ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے، اور ہم بھی تو گزرے ہیں نا اس مرحلے سے، بھابھی نے نگٹس بناتے ہوئے اسے کہا۔ اچھا، تو یہ سب تیاری اسی لیے ہے؟ انمول نے پوچھا۔ ہاں، تم بھی فریش ہو کر تھوڑا ریسٹ کر کے آ جاؤ، مجھے ہیلپ کر دو۔ ارے نہیں بھابھی، میں فریش ہوں، آپ بتائیں کیا کیا بنانا ہے؟ بھابھی جانتی تھی وہ انمول ہی کیا، جو ان کو کام میں بزی دیکھ کر ریسٹ کرنے چلی جائے۔ چنانچہ دونوں نے مل کر شام کو مہمانوں کی آمد کے لیے تیاری شروع کر دی۔ شام میں مہمانوں سے ملاقات بظاہر تو بہت اچھی رہی۔ انمول نے 2 گھنٹے کا طویل اور پہلا باقاعدہ انٹرویو دیا۔ وہ بہت کانفیڈنٹ تھی، سب بہت اچھا رہا۔ اگلی شام بھابھی نے انمول کو بتایا کہ لڑکے والے تو اسے پسند کر گئے ہیں، لیکن ماما پاپا کو لڑکے کی فیملی اور ان کا اتنی کویسچننگ کرنا کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ انمول شاید بھابھی کی سادہ سی توجیہ پر یقین کر لیتی اگر رات ابو کی چائے ان کے کمرے میں لے جاتے اس نے امی کے یہ جملے نہ سنے ہوتے۔ دیکھو تو، کہتے ہیں لڑکی کا رنگ کچھ پکا ہے، عمر کی بھی زیادہ لگتی ہے۔ بھائی، کوئی خوف خدا نہیں لوگوں میں، ہیرا بیٹی ہے میری۔ ابو نے اس کے جواب میں جانے کیا کہا، انمول یہ سن نہ سکی، لیکن امی کی بات سن کر زندگی میں پہلی دفعہ ریجیکٹ ہونے کا جھٹکا اسے ضرور لگا، اور اس رات وہ ٹھیک سے سو نہ پائی۔ ساری رات کروٹیں بدلتی رہی، کتنی دیر آئینے کے سامنے اپنے عکس کو دیکھ کر سوچتی رہی کہ آخر میرے ارد گرد موجود لوگوں نے کبھی مجھے میری کسی کمی کا احساس کیوں نہ ہونے دیا۔ صبح فجر پڑھ کر دل کو کچھ سکون ہوا کہ اللہ کی ذات نے یقیناً مجھ میں بھی کوئی حسن رکھا ہی ہے۔ یوں ہی لوگ آتے رہے اور انمول ٹرے سجائے اپنی ظاہری ذات کے نقائص لوگوں کی آنکھوں میں پڑنے لگی، اور اب تو لوگوں نے اسے بہت اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ وہ چھوٹے قد کی، سانولے رنگ کی، انتہائی عام نین نقوش کی لڑکی ہے۔ اتنی اعلیٰ تعلیم، ذہانت اور نفیس شخصیت کے باوجود یہ چند نقائص اس کی تمام خوبیوں پر پردہ ڈال گئے۔ انمول کا تعلق ایک اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ اس کے والد ایک بہت اچھی انشورنس کمپنی میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ یہ صرف 3 بہن بھائی تھے۔ سب سے بڑی بہن بے انتہا حسین تھی، سو جلد ہی شادی ہو کر گجرانوالہ مقیم ہو گئی۔ اب بچوں کی تعلیمی مصروفیات اور شوہر کے بزنس کے باعث کم ہی رہنے آ پاتی۔ ان سے چھوٹے احمد بھائی، جو اس وقت پینٹس کی ایک فرنچائز چلا رہے تھے، پچھلے سال ان کی شادی فضا بھابھی سے ہوئی۔ فضا بھابھی کی صورت میں اسے نہ صرف بھابھی بلکہ ایک بہترین دوست مل گئی۔ بھابھی نے بھی اسے کبھی نت نہ سمجھا تھا، بلکہ ان کے لیے تو وہ بالکل چھوٹی بہنوں ہی کی مانند تھی۔ انمول اپنے نام ہی کی طرح تھی، بہت اچھے مزاج کی، سادہ سوچ کی اور بہت مخلص۔ ذہانت کا تو یہ عالم تھا کہ شروع سے ایم فل تک اسکالرشپ پر تعلیم حاصل کی۔ ایم اے انگلش میں گولڈ میڈلسٹ تھی، اس لیے حال ہی میں ایک بہت اچھے انگریزی اخبار میں چیف ایڈیٹر کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ والدین کی بے انتہا فرما بردار، تو اساتذہ اور دوستوں کی ہر دل عزیز، ہر کسی کے دکھ سکھ میں سب سے پہلے کام آنے والی تھی انمول۔ انہی تکلیف دہ دنوں میں جب مختلف لوگ اسے ریجیکٹ کر کے جاتے رہے، ایک ایسا رشتہ بھی آیا کہ جہاں لڑکے کی ماں نے آتے ہی انمول کو نہ صرف پسند کر لیا بلکہ اپنی انگلی سے اچھی خاصی مالیت کی انگوٹھی اتار کر اسے پہنا دی، اور یہ کہا کہ بھائی اب ہاں اور نہ آپ کے ہاتھ ہے، میں نے تو اپنی بہو پسند کر لی، اور اگر آپ ہاں کریں گے تو ہم چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کریں گے۔ میرے اظہر جیسا لڑکا تو آپ کو ڈھونڈے سے نہ ملے گا، اتنا شریف، اتنا محبت کرنے والا لڑکا ہے کہ بس۔ ماما پاپا، بھابھی بھائی سب بہت مطمئن تھے کہ آخر کار سال کی محنت کے بعد کسی نے تو انمول کے لیے ہاں کی،
اور نہ صرف ہاں کی بلکہ دل و جان سے اسے قبول کرنے پر تیار تھے۔ حماد بھائی کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو انہوں نے حتمی فیصلہ لڑکا دیکھنے کے بعد پر چھوڑ دیا۔ چنانچہ اگلی ہی شام سب گھر والے لڑکا دیکھنے چلے گئے۔ واپسی پر سب کے چہرے اترے ہوئے اور مرجھائے ہوئے تھے۔ انمول سمجھ تو گئی تھی، لیکن بھابھی سے پوچھنے پر اسے پتا چلا کہ اظہر کو بچپن میں پولیو ہو گیا تھا، جس کے باعث اس کا نیچے کا دھڑ صحیح سے کام نہیں کرتا۔ اس کے والد نے اسے گھر کے ہی ایک کمرے میں کریانے کا سٹور بنا کر دیا ہوا تھا۔ اس کی والدہ نے تو ماما سے یہاں تک کہا، دیکھیے بہن، آپ کی بیٹی بھی عام شکل و صورت کی اور عمر کی زیادہ ہے، میں نے تو صرف تعلیم دیکھی، دونوں میاں بیوی مل کر کمائیں گے، زندگی اچھے سے گزر جائے گی، اور بیماری کا کیا ہے بہن، یہ کون سا ہمارے بس میں تھی، بس اظہر کی قسمت میں تھی، لگ گئی۔ مجھے تو نہیں لگتا اس رشتے میں آپ کو تھوڑا بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ماما تو پریشان رہتی ہی تھی، لیکن آج پہلی دفعہ اس نے پاپا کے چہرے پہ بھی پریشانی کے سائے دیکھے تھے۔ تمام عمر اس نے اپنے ماں باپ کو اپنی ذات سے کبھی بھی پریشان نہ ہونے دیا تھا، نہ اپنے تعلیم، نہ دوست، نہ اساتذہ، کبھی کسی کی طرف سے اس کی کوئی شکایت گھر نہ آئی تھی۔ لیکن آج یہ معاملہ ایسا تھا جس پر اس کا کوئی بھی اختیار نہ تھا۔ آج کی رات اسے پھر کانٹوں پر گزارنی تھی۔ وہ ان تکلیف دہ سوچوں سے اب نجات چاہتی تھی۔ وہ اپنے والدین کو اور خود کو مزید اب کسی تکلیف میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ چنانچہ عشاء کی نماز کے بعد اس نے استخارے کے 2 نفل پڑھے اور اللہ کے حضور یہ دعا کر کے سو گئی کہ جو اس کے لیے بہتر ہے یا اللہ اس کے دل میں ڈال دے۔ اگلی شام اس نے پاپا سے کہا، پاپا پلیز میرے لیے جو احمد بھائی کا رشتہ آیا ہے آپ وہاں ہاں کر دیں۔ احمد کے رشتے کو ہاں کر دوں؟ تم جانتی بھی ہو یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پاپا نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ جی پاپا میں جانتی ہوں، لیکن اب مزید میں اس اذیت ناک سچویشن سے نہیں گزر سکتی۔ لیکن بیٹا احمد 2 بچوں کا باپ ہے، کیا تم ان پہ ستیلی ماں بن کے جانا پسند کرو گی؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں پاپا، لیکن میں نے بہت سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ احمد اس کی بڑی خالہ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، 4 بہنوں کے اکلوتے بھائی۔ سب بہن بھائی شادی شدہ تھے۔ احمد کی بیوی کچھ عرصہ پہلے انتقال کر گئی تھی، تو خالہ نے اشارتاً کنایتاً انمول کے لیے رشتے کی بات کی تھی۔ انمول یہ سب جانتی تھی، لہٰذا سب گھر والے بھی تھوڑی پس و پیش کے بعد اس رشتے پر مان گئے کہ آخر احمد ہینڈسم تھے، بہتر کما رہے تھے۔ یوں انمول مسز احمد بن گئی۔ احمد نے اسے شادی کی پہلی رات ہی انگوٹھی پہناتے ہوئے کہا، انمول تم جانتی ہو تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ انمول یہ نہ کہہ سکی اگر پہلی محبت تھی تو آنے میں اتنی دیر کیوں کی، لیکن احمد شاید اس کی سوچ پڑ چکے تھے۔ جب ہی کہا، انمول میری تو جب پہلی ہی نوکری لگی تھی تو میں نے امی سے تمہارا رشتہ مانگنے کو کہا تھا، لیکن دراصل امی کو ہمارے کم حیثیت ہونے اور میرے ایوریج تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے ہمت ہی نہ ہوئی۔ وہ کہتی تھی انکار سن کر میں رشتوں میں کھٹاس پیدا نہیں کرنا چاہتی، لیکن دیکھو میری خوش قسمتی کہ آج تم میرے ساتھ ہو۔ یوں احمد کے ساتھ انمول کو 2 خوبصورت بچے مریم اور عبداللہ مل گئے۔ اس نے ان بچوں کو حقیقی ماں سے بھی زیادہ محبت دینے کی کوشش کی۔ تمام عمر وہ اس سولی پہ لٹکی رہی کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھیں سوتیلی ماں ہے۔ شادی کے 6 سال بعد اللہ نے اسے ایک اور بیٹی آمنہ سے نوازا۔ انمول کی خواہش تھی کہ احمد اتنے ذہین اور محنتی ہیں تو انہیں اپنا کوئی کام کرنا چاہیے، لیکن احمد کی یہ خواہش تھی کہ وہ جو بھی کام کرے انمول کی پسند کا ہو تاکہ انمول اس کام میں اس کے ساتھ ہو۔ چنانچہ اس نے انمول کے نظریے کے مطابق اپنا ایک چھوٹا سا اسکول بنایا، جہاں وہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر خصوصی توجہ دینے لگے، اور اس کے سلیبس میں قرآن و حدیث کی تعلیم کو خاصی اہمیت دی گئی۔ مستحق بچوں کے لیے انہوں نے اسکالرشپ پروگرام رکھا تاکہ فیس نہ ہونے پر کوئی بھی بچہ کلاس میں شرمندہ نہ ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا یہ چھوٹا سا اسکول ترقی کرتے ہوئے اس وقت شہر کے ایک اچھے خاصے نامور اسکول میں بدل چکا تھا۔ آج ان کی شادی کو پورے 26 سال گزر گئے تھے۔ اس کی بڑی بیٹی مریم اچھی تعلیم حاصل کر کے شادی کے بعد اس وقت کینیڈا میں سیٹل تھی، جبکہ چھوٹا عبداللہ پائلٹ بن چکا تھا۔ سب سے چھوٹی آمنہ BDS کر رہی تھی۔
اس طرح اس نے بچوں کی تربیت میں اور ان کی تعلیم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ لیکن آج شام کی چائے پر احمد نے دیکھا کہ انمول کسی گہری سوچ میں گم بیٹھی ہے، اداس اور متفکر۔ کیا سوچ رہی ہو؟ احمد نے پوچھا۔ بس کچھ خاص نہیں احمد، آپ کو یاد ہے نا ہمارے اسکول میں مسز سلطان پڑھاتی تھی جن کی 6 بیٹیاں تھیں اور خاوند بھی بہت پہلے فوت ہو چکے تھے۔ ہاں یاد تو ہے لیکن اتنی تفصیل سے سب یاد نہیں۔ ہم ان کی بیٹی عشاء کی شادی پر بھی گئے تھے جس کے جہیز کے لیے سب سٹاف نے اور ہم نے مل کر پیسے دیے تھے۔ ہاں یہ تو یاد ہے۔ اب ہوا کیا؟ دراصل وہ مجھ سے ہمیشہ اپنی پریشانی کا ذکر کرتی ہیں کہ عشاء جس کی شادی میں ہم گئے تھے اس کا میاں تو شادی کے تیسرے ہی دن بائک پر ایکسیڈنٹ ہو جانے سے فوت ہو گیا۔ اب وہ جہاں بھی عشاء کے رشتے کی بات کرتی ہیں لوگ اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال کر یا اسے منحوس کہہ کر انکار کر جاتے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہے، اس سے چھوٹی بھی ابھی 2 رہتی ہیں۔ یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے۔ احمد میں کچھ سوچ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں جو تم سوچ رہی ہو، لیکن اس کے لیے تو تمہیں عبداللہ سے خود ہی بات کرنا ہوگی۔ احمد نے اس دفعہ بھی اس کی سوچ کو پڑھ لیا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کو روک نہ سکی۔ اگلا پورا دن یہی سوچتی رہی کہ عبداللہ سے کیسے بات کرے، جانے وہ کیا سوچے۔ آج کل کا لڑکا ہے، ہینڈسم ہے، اتنا پڑھا لکھا ہے، یہ مناسب ہے یا نہیں؟ اس طرح کے کتنے ہی سوال اور جواب وہ پورا دن خود سے کرتی رہی۔ لیکن شام عبداللہ نے یہ کہہ کر اس کی ساری پریشانیاں دور کر دیں کہ اماں آپ میرے لیے بہترین ہی سوچیں گی، جو آپ کی مرضی وہی میری مرضی۔ لیکن بیٹا کبھی آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے اگر آپ کی اپنی ماں ہوتی تو کوئی مزید بہتر لڑکی ڈھونڈتی۔ اماں آپ یہ کیسے سوچ سکتی ہیں جبکہ آپ نے مجھے اور مریم کو تب سنبھالا جب ہماری ماما اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ بھلا میں آپ کے بارے میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں؟ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمیں آپ جیسی انمول ماں ملی، اور مجھے یقین ہے آپ میرے لیے ہیرا ہی ڈھونڈیں گی۔ عبداللہ نے یہ کہہ کر اس کی تربیت پر مہر لگا دی تھی۔ آج رات عشاء کے بعد شکرانے کے نفل ادا کرتے ہوئے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو شکر گزاری کے کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ جو مشن اس نے آج سے 26 سال پہلے شروع کیا تھا، بچوں کی تربیت کو لے کر، آج وہ اسے پایہ تکمیل پر پہنچتا نظر آیا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ اگر اللہ نے اسے بیٹا دیا تو وہ اس کا رشتہ دیکھتے ہوئے بہت مختلف بنیادوں پر سوچے گی، نہ کہ عام اور روایتی عورتوں کی طرح۔ آج وہ سر اٹھا کر یہ بات کہہ سکتی ہے کہ اگر انسان اپنی ظاہری کم صورتی کے مقابلے اللہ نے جو اسے پوشیدہ خوبیاں دی ہیں ان کو اجاگر کرے تو آنے والی نسلیں بہترین سوچ کے ساتھ پروان چڑھ سکتی ہیں۔